الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. خبر بھی ہے تو میں بھی تھوڑا سا اگر تعارف ایک دفعہ ہو تو زیادہ اچھا ہے. تعارف ہو جائے تعارف میں بڑا ٹائم گزر گیا. ملک صاحب رسول اللہ نام ہے جی. میں میڈیا انڈسٹری سے نیو کیونکہ آج ہماری زندگی کا ایک انتہائی قیمتی رات ہے. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ آئندہ نصیب ہوگا یا نہیں. تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ اس رات کو ہم قیمتی بنا لیں. اور آپ نے جو پوچھا کہ اس موجودہ صورتحال پر تبصرہ ہو جائے، کیا کریں؟ اچھا کوئی لاؤڈ اسپیکر ہے؟ آپ لوگوں نے جو پوچھا ہے کہ اس صورتحال پر میں کچھ عرض کروں. ماشاءاللہ آپ خود دانا بینا اور جان دیدہ لوگ ہیں، اور میں کوئی سقراط اور افلاطون کی بات کی بجائے ایسی بات کروں جس پر ہم سب کا ایمان. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی تلاوت کی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. اللہ تعالیٰ ایک بستی کا مثال پیش کرتے ہیں جہاں کے لوگ خوشحال تھے اور امن تھے. اور چاروں طرف اس بستی کی طرف رزق کے دروازے بھی کھلے تھے. اس بستی کے لوگوں نے اللہ کے احکامات سے بغاوت کی. اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس بنایا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. ان کے اپنے کارکردگی کی وجہ سے اللہ نے ان کو خوف اور بھوک کا لباس دیا. آج ہمارے ملک میں یہی دو بیماریاں ہیں، ایک خوف ہے اور ایک بھوک. ابھی تیسر بھائی نے مجھے جنگ کا ایک خبر بتائی کہ پنجاب کی جو زرعی زمین ہے اس نے فصل دینا کم کر دیا. باوجود اس کے کہ پاکستان کے 79 ملین ایکڑ زمین، ان میں سے 23 ملین ایکڑ زمین
آباد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خوراک کا مسئلہ ہے، پانی مسلسل کم ہو رہا ہے، اور یہ جو نئی مصیبت آنے والی ہے اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہے، لیکن جتنے بھی جیولوجسٹ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اندر پانی خشک ہو رہا ہے اور پانی ضائع بھی ہو رہا ہے اور خوف ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ کوئی کرنل، کوئی جنرل، کوئی بریگیڈیئر بل پروف گاڑی کے بغیر سفر نہیں کر سکتا ہے، کوئی سیاسی لیڈر بل پروف گاڑی کے بغیر سفر نہیں کر سکتا ہے۔ میں ٹھیک بول رہا ہوں؟ کوئی بھی الا ماشاء اللہ۔ تو یہ عذاب ہے۔ اب آپ خود تعلیم یافتہ لوگ ہیں کہ خوف جہاں پر ہو، نیا ریسرچ یہی ہے کہ انسان تو کیا جانور بھی ترقی نہیں کرتا ہے، نشوونما نہیں ہوتا ہے۔ اور اس دن میں ایگریکلچر یونیورسٹی گیا تھا فیصل آباد، تو لوگوں نے بتایا کہ اگر پودے کو بھی خوف کے ماحول میں رکھے تو اس کا نشوونما بھی ختم ہوتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں خوف ہے اور بھوک ہے۔ اب ان دونوں کا جو علاج ہے وہ بھی اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اگر آپ لوگوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ امن بھی دے گا اور کھانا بھی دے گا، اور اس کا نام توبہ ہے، اور یہ رمضان المبارک توبے کا مہینہ ہے۔ آج میں نے ایک کالم پڑھا محمد اظہار الحق کا، شاید جنگ میں، تو اس نے ایک کالم میں نے اس پہ ان کو واپس ای میل بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اور عمران خان کو چھوڑو، نہ قبر میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، نہ محشر میں بھی پوچھا جائے گا، اپنے بارے میں فکر کرو کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آخر میں اس نے پارسی کا ایک شعر لکھا تھا، شعر مشکل ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ صبحہ بر کب توبہ بر لب، دل پر از شوق گناہ۔ اس کا مطلب ہے کہ تسبیح ہاتھ میں ہے، تسبیح، اور توبہ توبہ زبان پر ہے، اور دل بس گناہ کے لیے تڑپ رہا ہے۔ معصیت اندمی آیت استغفار، تو میری جو گناہ ہے وہ میرے استغفار پر خود ہنس رہی ہے۔ تو ہاتھوں میں تسبیح بھی ہے اور زبانوں پر توبہ بھی ہے اور دل ہر وقت آمادہ ہے۔ وہی گناہ نہیں کرتا ہے جس کا بس نہ چلے، باقی تو ہر چیز میں جہاں بس چلتا ہے بس اس میں گھس جاتا ہے۔ تو آخری بات میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، پھر سوال جواب کریں گے کہ اس وقت جماعت اسلامی یہی سمجھتی ہے کہ مسائل کا حل یہ عدالتوں کے پاس بھی نہیں ہے اور ایوانوں کے پاس بھی نہیں ہے، اور عدالتیں بھی رسوا ہو گئیں اپنے آپ میں، اس طرح دس بگریبان ہیں، ایک دوسرے کو بے توقیر کیا، اور ایوان تو پہلے ہی اعتماد نہیں رکھتا ہے۔ تو ان مسائل کا حل اب ایک ہی ہے کہ عوام کے پاس چلا جائے، اور عوام ہی اس ملک کا اصل وارث ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہماری تجویز یہی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہ ملک کو بچانا ہے تو ایک الیکشن ہو، اگر خانہ جنگی کی طرف لے جانا ہے تو پنجاب میں کر لے، پھر کے پی میں کر لے، پھر ضمنی الیکشن ہوں گے، اس لیے کہ تقریباً کوئی 130 اس وقت حلقے خالی ہے، اور پھر جنرل الیکشن۔ تو اس وقت تک پاکستان کا جو درگت اور جو تماشا بنا ہوگا ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک الیکشن ہو، ایک دن پر ہو، یونیفارم طریقے سے ہو، البتہ الیکشن سے قبل تمام اسٹیک ہولڈر ایک جمہوری انداز میں آپس میں بیٹھ جائیں اور ایک شفاف
یعنی جو گیمز کا جو رول ہے، طریقہ ہے، اس پر اتفاق کر لیں۔ یہ جتنا جلد کریں گے اتنا ہی اچھا ہے۔ اب گزشتہ یہ جو ہفتہ گزر گیا، ہم نے پی ٹی آئی والوں سے بھی بات کی اور حکومت سے بھی بات کر رہے ہیں، مگر مسئلہ یہی ہے، ہمارے تاریخ میں ایک آدمی گزرا ہے امام بلخی، تو وہ کہیں مسجد کے قریب کھڑے تھے تو ایک دوست نے عرصہ بعد دیکھا، انہوں نے کہا کہ بلخی یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مخلوق کو خدا کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اللہ تیار ہے، اب مخلوق تیار نہیں ہے، تو اسی میں لگا ہوں۔ پھر کچھ عرصہ بعد وہی دوست نے ان کو دیکھا قبرستان میں، پوچھا یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بلخی صاحب نے جواب دیا کہ خالق اور مخلوق کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، اب مخلوق جوڑنے کے لیے تیار ہے لیکن خالق تیار نہیں۔ تو اس وقت مسئلہ یہی ہے کہ کبھی حکومت تیار تھی تو پی ٹی آئی والے تیار نہیں تھے، اب اگر پی ٹی آئی والے تیار ہے تو وہ تیار نہیں ہے۔ ہم امام بلخی کی طرح اس کام میں لگے ہیں کہ کسی طرح یہ کشتی ڈوبنے کی بجائے آگے بڑھے، ورنہ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو 1977 میں ہوا، وہی ہوگا جو 97 میں ہوا ہے، وہی پاکستان ہے، وہی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہی زمین اور آسمان ہے، کوئی نیچر، کوئی خواہشات میں کوئی فرق نہیں آیا، وہی ہے۔ اور جب بھی سیاستدان آپس میں لڑتے ہیں تو گاڑیوں کی طرح پھر آپس میں ٹکرانے کے بعد چاہے یا نہ چاہے ٹریفک پولیس والے آ جاتے ہیں، آپ لاکھ کہیں کہ غلطی میری تھی یا ان کی تھی، لیکن ٹکر کے نتیجے میں دونوں لاک اپ میں چلے جاتے ہیں۔ تو فی الحال تو یہی ہے۔ آخری بات یہی ہے کہ معیشت اس وقت بہت زیادہ خراب ہے، اور جتنے معاشی ماہرین کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے یا گپ شپ یا ہم خود جانتے ہیں، تو آئندہ اس نظام کے تحت ٹھیک ہونے کا کوئی احتمال نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں 25 ارب ڈالر ہر سال واپس کرنا ہے۔ اب 25 ارب ڈالر کہاں سے آئیں گے، کہاں سے نہیں آئیں گے؟ تو ماضی میں یہ تھا کہ پاکستان کی فوج کی اور پاکستان کی ضرورت تھی باقی دنیا کو، خاص کر امریکہ کو، یورپ کو، مغرب کو۔ اب وہ ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ امریکہ یہاں سے نکلا اور چائنا نے سعودی عرب اور ایران کا صلح کیا ہے، وہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ ترکی اور سعودی عرب کا ٹینشن کم ہوا ہے، وہ بھی۔ اب ہمیں نے اپنے حالت اگر خود نہیں بنائے تو باہر سے ہم کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آئیں گے کہ بھئی یہ پیسہ لے لو اور آپس میں نہ لڑو۔ اب یہ ایسا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے اگر ہم خود سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے تو یہ کشتی ساحل تک پہنچ سکتی ہے۔ اگر سنجیدگی نہیں آئی تو ماضی کی طرح ایک اور حادثے سے ہم دو چار ہوں گے۔ ہم نے گزشتہ عرصے میں اپنی اس قلیل عرصے میں مشرقی تیمور کو دیکھا، ہم نے سوڈان کو دیکھا۔ سوڈان میرے خیال میں رقبے کے لحاظ سے افریقہ کا سب سے بڑا ملک ہے۔ ہم نے لیبیا کو دیکھا جس کا تکبر اور غرور کرنل قذافی کا 40 سال تو وہ حکومت میں رہے۔ ہم نے پھر صدام کو دیکھا، ہم نے یمن کو دیکھا، تو ہم بھی کوئی ایسا مختلف چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے خود ہی ٹھیک کرنا ہے۔ ابھی آپ کی ایئرپورٹس کے حوالے سے، آپ کے موٹر وے کے حوالے سے، آپ کے ریلوے کے حوالے سے بات چیت جاری ہے کہ کیا کرے، بس یہ اب اور چلتے چلتے آخر میں یہی ہوگا کہ ایک ایسا قوم جس کے ساتھ آٹا نہیں ہے، غریب قوم ہے، اس کے لیے تمبم کی کیا ضرورت ہے؟ ہم آپ کو یہ پیکیج دیں گے، لہٰذا یہ کام جس سے بھی دیں۔ امریکہ اور یورپ سب اس وقت اسی انتظار میں ہیں کہ کوئی تماشا ہو جائے اور ایک نظریے کی بنیاد پر بننے والے ملک یہ منتشر ہو جائے۔ اب کس نے بچانا ہے؟
سیاسی لیڈروں نے تو نہیں بچانا ہے، یہ عام لوگوں نے اگر اس کو بچایا تو ٹھیک ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو اختیار ملے اور وہ کوئی بہتر فیصلہ کرے. بہت شکریہ.